שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جو رحمتوں کا باپ اور ہر طرح کی تسلی اور اطمینان کا سرچشمہ ہے۔ اس کا لا تبدیل اطمینان آپ سب کے ساتھ ہو۔ جناب ابراہیم نے اپنی بیوی سارہ کو اپنی بہن کیوں کہا؟ آج بہت سے لوگ بائبل مقدس میں جناب ابراہیم کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیوی کو بہن کہا تھا، جبکہ سارہ تو ان کی بیوی تھی۔ تو جناب ابراہیم نے جھوٹ بولا اور جناب ابراہیم پر گنہگار ہونے کا فتویٰ جاری کر دیتے ہیں۔ مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا نہیں۔ جناب ابراہیم ایک نبی تھے، خداوند تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے۔ ان کی زندگی میں جھوٹ نہیں تھا۔ کتاب مقدس میں سے آج ہم سیکھیں گے اور جانیں گے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ جناب ابراہیم نے اپنی بیوی سارہ کو ایک بار نہیں بلکہ 2 مرتبہ اپنی بہن کہا۔ آئیے سب سے پہلے ہم ان حوالہ جات کو پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس بات کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ سب سے پہلے پیدائش کی کتاب 12واں باب 10ویں آیت سے 14ویں آیت تک پڑھیں گے تو خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور اس ملک میں کال پڑا اور ابرام مصر کو گیا کہ وہاں ٹکا رہے، کیونکہ ملک میں سخت کال تھا۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ مصر میں داخل ہونے کو تھا تو اس نے اپنی بیوی ساری سے کہا کہ دیکھ، میں جانتا ہوں کہ تو دیکھنے میں خوبصورت عورت ہے، اور یوں ہوگا کہ مصری تجھے دیکھ کر کہیں گے کہ یہ اس کی بیوی ہے، سو وہ مجھے تو مار ڈالیں گے مگر تجھے زندہ رکھ لیں گے۔ سو تو یہ کہہ دینا کہ میں اس کی بہن ہوں، تاکہ تیرے سبب سے میری خیر ہو اور میری جان تیری بدولت بچی رہے۔ میرے عزیزو، ان وقتوں میں بادشاہ اور با اختیار لوگ بڑے ظالم ہوا کرتے تھے۔ دوسروں کی بیویوں کو چھین لینا اور شوہر کو مار کر بیوی کو چھین لینا بڑی بہادری مانا جاتا تھا۔ جناب ابراہیم اس دور کے تھے اور وہ اس دور کے رواج کو بھی جانتے تھے۔ دوسرا حوالہ پیدائش کی کتاب 20واں باب 1 آیت سے 13ویں آیت تک پڑھتے ہیں، اور ابراہیم وہاں سے جنوب کے ملک کی طرف چلا اور کادیش اور شور کے درمیان ٹھہرا اور جرار میں قیام کیا۔ اور ابراہیم نے اپنی بیوی سارہ کے حق میں کہا کہ وہ میری بہن ہے۔ اور جرار کے بادشاہ ابھی ملک نے سارہ کو بلوا لیا، لیکن رات کو خدا ابھی ملک کے پاس خواب میں آیا اور اس سے کہا
کہ دیکھ تو اس عورت کے سبب سے جسے تو نے لیا ہے ہلاک ہوگا، کیونکہ وہ شوہر والی ہے۔ پر ابھی ملک نے اس سے صحبت نہیں کی تھی، سو اس نے کہا آئے خداوند، کیا تو صادق قوم کو بھی مارے گا؟ کیا اس نے خود مجھ سے نہیں کہا کہ یہ میری بہن ہے؟ اور وہ آپ بھی یہی کہتی تھی کہ وہ میرا بھائی ہے۔ میں نے تو اپنے سچے دل اور پاکیزہ ہاتھوں سے یہ کیا۔ اور خدا نے اسے جواب میں کہا، ہاں میں جانتا ہوں کہ تو نے اپنے سچے دل سے یہ کیا، اور میں نے بھی تجھے روکا کہ تو میرا گناہ نہ کرے، اسی لیے میں نے تجھے اس کو چھونے نہ دیا۔ اب تو اس مرد کی بیوی کو واپس کر دے، کیونکہ وہ نبی ہے اور وہ تیرے لیے دعا کرے گا اور تو جیتا رہے گا۔ پر اگر تو اسے واپس نہ کرے تو جان لے کہ تو بھی اور جتنے تیرے ہیں سب ضرور ہلاک ہوں گے۔ تب ابھی ملک نے صبح سویرے اٹھ کر اپنے سب نوکروں کو بلوایا اور ان کو یہ سب باتیں کہہ سنائیں۔ تب وہ لوگ بہت ڈر گئے، اور ابھی ملک نے ابراہیم کو بلا کر اس سے کہا کہ تو نے ہم سے یہ کیا کیا، اور مجھ سے تیرا کیا قصور ہوا کہ تو مجھ پر اور میری بادشاہی پر ایک گناہ عظیم لایا؟ تو نے مجھ سے وہ کام کیے جن کا کرنا مناسب نہ تھا۔ ابھی ملک نے ابراہیم سے یہ بھی کہا کہ تو نے کیا سمجھ کر یہ بات کی؟ ابراہیم نے کہا کہ میرا خیال تھا کہ خدا کا خوف تو اس جگہ ہرگز نہ ہوگا، اور وہ مجھے میری بیوی کے سبب سے مار ڈالیں گے، اور فی الحقیقت وہ میری بہن بھی ہے، کیونکہ وہ میرے باپ کی بیٹی ہے، اگرچہ میری ماں کی بیٹی نہیں، پھر وہ میری بیوی ہوئی۔ اب ہم اس بات پر غور کریں گے کہ کیا جناب ابراہیم نے جھوٹ بولا یا کوئی اور بات ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ انہوں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ جب ہم عبرانی زبان میں بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو وہاں جو الفاظ لکھے گئے ہیں ان کا مطلب صرف وہی نہیں جو اردو میں لکھا گیا ہے۔ عبرانی زبان میں میرا بھائی کے لیے اخی کا لفظ ہے، اور میری بہن کے لیے اخوتھی لفظ ہے، اور ان الفاظ کا معنی رشتہ دار بھی ہیں۔ اب ہم اسی لفظ کو پیدائش کی کتاب 29ویں باب کی 12 سے 15 تک عبرانی زبان میں دیکھتے ہیں۔ وَیاگید اور بتایا یعقوب نے لی راخیل کو کی کہ اخی رشتہ دار ہوں اویخا تیرے باپ کا۔ جناب یعقوب لابن کے بھانجے تھے، تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ راخیل سے کہتے ہیں کہ میں تیرے باپ کا اخی ہوں، یعنی رشتہ دار ہوں۔ تو یہاں پر ترجمہ رشتہ دار ہی کیا گیا ہے، بھائی نہیں۔ تو ثابت یہ ہوا
کہ عبرانی زبان میں لفظ اخی کا مطلب رشتہ دار بھی ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جناب ابراہیم نے بھی سارہ کے ساتھ جو ان کا رشتہ تھا اس کا انہوں نے ایک رشتے کا بیان کیا، کیونکہ سارہ واقعی میں ان کی بہن تھی۔ سارہ ابراہیم کے باپ کی بیٹی تھی، لیکن مائیں دونوں کی الگ الگ تھیں۔ اس دور میں اس قسم کی شادیوں کا رواج تھا۔ بائبل مقدس میں خداوند باری تعالیٰ نے جناب ابراہیم سے اس کا کہیں کوئی شکوہ نہیں کیا کہ اے ابراہیم، تو نے اپنے باپ کی بیٹی سے کیوں بیاہ کیا؟ اور جب آپ کی بیوی کو ابھی ملک بادشاہ نے اغوا کیا تو وہاں آپ نے جھوٹ کیوں بولا؟ ایسا کوئی شکوہ خداوند باری تعالیٰ کی طرف سے نہیں ملتا۔ اس لیے کچھ لوگ خدا سے زیادہ عقل مند بن کر آج جناب ابراہیم اور سارہ، اسحاق، ربکہ جیسے پاک نبیوں کے بارے میں الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے جھوٹ بولا۔ یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ آپ جناب ابراہیم کے الفاظ سنیں، وہ کیا فرماتے ہیں؟ فی الحقیقت وہ میری بہن بھی ہے۔ فی الحقیقت کا مطلب سچ میں وہ میری بہن بھی ہے اور وہ میری بیوی بنی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ تھینکس فار واچنگ۔